زرداری صاحب کا یہ مقولہ زبان زد عام ہے، جمہوریت بہترین انتقام ہے۔ بی بی بے نظیر بھٹو بھی یہی کہا کرتی تھیں۔ زرداری صاحب نے اس کو اپنا ایمان بنا کر اس کا پرچار کیا، لیکن تاریخ پیپلز پارٹی کی جمہوریت کے حقیقی فلسفے کو نہیں بھول پائی۔ پاکستان ایسے سماج میں جمہوریت کا انتقام زہریلی ناگن سے بھی زیادہ پر اثر اور محب ثابت ہوا ہے۔ ان کے سر پاکستان کے سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے شرار جمہوریت سے سیاست کی اخلاقیات کو جلا کر خاک کسر کر دیا تھا۔ غریب کو زبان دینے کے نام پر بدتمیز اور قانون شکن بنا دیا تھا۔ آزادی اظہار کا نعرہ لگایا گیا، مگر خود ہر اس کی زبان سلب کر لی جس نے ان کے خیالات سے مہذبانہ طور پر بھی اختلاف کیا۔ پارٹی کے ابتدائی دنوں سے ان کے رفیق کار بھی ان کے انتقام سے نہ بچ پائے۔ محمد حنیف رامے جیسا متین اور شریف النفس ساتھی بھی ان کے بدترین انتقام کا نشانہ بنا۔ سیاست، ادب، صحافت سے وابستہ کوئی بھی نفیس اور حق گو ان کی فسطائیت سے نہ بچ پایا۔ شاہد نذیر چودھری مزید کہتے ہیں، شاہی قلعہ سے دلائی کیمپ تک ابھی تک جمہوریت کے انتقام کی چیخیں سنائی دیتی ہیں۔ بھلے سے بھٹو مرحوم کی خدمات جلیلہ کو سراہ لیں، لیکن انہیں پھانسی پر چڑھائے جانے میں ایسے ہوش ربا جرائم موجود تھے جن سے تاریخ کے صفحات ابھی تک خون تھوک رہے ہیں۔ بھٹو کی جرأت و لیاقت خود ان کے لیے پھندہ بن گئی۔ ان کی ذہانت نے لیاقت کی بجائے بہمیت کا راستہ اختیار کیا، جس کا سب سے بڑا ثبوت ایف ایس ایف جیسا گسٹاپو ادارہ تھا۔ فیڈرل سیکورٹی فورس کے نام پر 1972 میں بنائے جانے والے ادارے پر ان کا ایمان استوار تھا۔ فوج، ملٹری انٹیلیجنس، پولیس اور سی آئی ڈی سمیت دیگر حفاظتی ادارے ایف ایس ایف پر ترجیحاً نظر انداز کیے جاتے تھے۔ وہ اپنی سیکیورٹی کے لیے ایف ایس ایف کو فوقیت دیتے تھے۔ تاریخ کے اوراق کھنگالتے ہوئے ایک ہیڈ کانسٹیبل رشید الدین کی سلوکتی کہانی ہاتھ لگی ہے، جس نے مجھے بھٹوازم اور فاشزم کی ایک جھلک دکھائی ہے۔ یہ اس کی بنائی فورس کا وہ بھیانک چہرہ ہے جس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر آپ بھٹو کی دی گئی جمہوریت کا چہرہ دیکھ سکتے ہیں۔ زرداری صاحب کے مقولے کی اصل روح کو دیکھنا ہو تو بھٹوازم کی اس کتاب کو پڑھ کر دیکھیے، جسے دنیا گسٹاپو فورس کہتی رہی ہے۔ میں ذاتی طور پر شاہد نذیر چودھری کہتے ہیں، کوئی کمنٹ کیے بغیر ایف ایس ایف کے ہیڈ کانسٹیبل بشیر الدین کی کہانی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اس پر پرانے قلم کار قلم اٹھا چکے ہیں، لیکن سوشل میڈیا کی وساست سے یہ میرے ہاتھ اب لگی ہے۔ ان کے بیٹے نصیر الدین، جو کہ انجینئر ہیں اور جرمنی میں مقیم ہیں، انہوں نے اپنے ابا سے سن کر اس کو لکھا تھا۔ وہ کیا لکھتے ہیں، ذرا دل تھام کر سنیے۔ نصیر الدین کیا کہتے ہیں؟ نصیر الدین کہتے ہیں، میرے ابا رشید الدین اور فیڈرل سیکورٹی فورس ایف ایس ایف کی کہانی ہے۔ گسٹاپو سٹائل کی یہ فورس وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے 1972 کے آخر میں بنائی تھی۔ اس کہانی کی شروعات 1973 میں اس وقت ہوتی ہے جب ایف ایس ایف نے بھرتیوں کا آغاز کیا۔ ایف ایس ایف کے قیام کا مقصد سول ایڈمنسٹریشن کے ساتھ تعاون کرنا تھا، تاکہ ایف ایس ایف کو فوج کی مدد کے بغیر پولیس کے ساتھ مل کر سول ایڈمنسٹریشن کا ساتھ دینے اور امن و امان کو بحال رکھنے میں مدد حاصل ہو سکے۔ تاہم یہ بات وثوق سے کہی جا سکتی ہے کہ بھٹو نے جس مقصد کے لیے اس ادارے کو بنایا تھا، اس میں ان کے اپنے سیاسی مفادات کار فرما تھے۔ جب ایف ایس ایف بھرتیوں کا آغاز ہوا تو اس کے نمائندے ہر گاؤں قصبے میں جاتے اور کہتے، تعلیم کوئی مسئلہ نہیں، ہمیں جوان، پرعزم اور قادور نوجوان بھرتی کرنے ہیں۔ میرے ابا نے بھی یہ جانے بغیر کہ اس فورس کے اصل مقاصد کیا ہیں، انہوں نے بھی ایف ایس ایف کا فارم بھر دیا اور اگلے ہی ہفتے ان کی تربیت کا عمل شروع ہو گیا۔ یہ تربیت انتہائی سخت تھی، جس کی وجہ سے کئی لوگوں کو نکال بھی دیا گیا اور جانے وہ کہاں گئے کچھ معلوم نہیں۔ ابا نے کامیابی سے روڑی سندھ میں اپنی تربیت مکمل کی۔ انہیں ہیڈ کانسٹیبل کے طور پر بھرتی کر لیا گیا اور تربیت کے بعد انہیں لاہور ہیڈ کوارٹر بھیج دیا گیا۔ تاہم جلد ہی انہیں اپنے انسپیکٹر اور 30 سپاہیوں کے ساتھ مظفر آباد کشمیر بھیجا گیا۔ ابا کو قطعی معلوم نہیں تھا کہ انہیں اس جگہ کس کام کے لیے بھیجا گیا ہے اور ان کے فرائض کیا ہیں۔ یہ کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ انہیں 1 ماہ تک اسی کیمپ میں ٹھہرایا گیا اور پھر اچانک ایک دن آدھی رات کے وقت سی آئی ڈی کے افسر ہر سپاہی اور افسر کے پاس گئے اور انہیں فوری اسلحہ اٹھا کر
اور وردی پہن کر کاروں میں بیٹھنے کا حکم دیا گیا۔ CID FSF کے ساتھ مل کر کام کرتی تھی۔ انہیں مظفر آباد سے دلائی کیمپ لے جایا گیا۔ دلائی کیمپ کی پہاڑیوں سے ذرا ہٹ کر سڑک سے دور انتہائی خفیہ اور محفوظ ترین جگہ پر واقع تھا۔ اس کو دہشت کی آماجگاہ کہا جاتا تھا، جہاں ذوالفقار علی بھٹو کے مخالفین کو لا کر بے پناہ تشدد سے دوچار کیا جاتا اور انہیں قتل بھی کر دیا جاتا تھا۔ ابا اور ان کے سپاہیوں کو اگلے حکم کے انتظار میں رات وہیں بسر کی۔ اگلی صبح انہیں بتایا گیا کہ دلائی کیمپ میں ملک کے نامور سیاستدان وزراء اور ان کے سپورٹرز کو ایک گاڑی میں لاد کر لایا جا رہا ہے۔ یہ 30 لوگ تھے جنہیں FSF نے پکڑا تھا۔ FSF اور CID کے افسروں نے میرے ابا اور ان کے ساتھیوں سے کہا ان 30 لوگوں کو ٹارچر سیل میں الگ الگ کمروں میں بند کر کے ان پر لگاتار تشدد کیا جائے۔ یہ سنتے ہی میرے ابا نے تشدد کرنے سے انکار کر دیا اور ان کے ٹارچر سیلوں میں جاتے اور انہیں تشدد سے بچانے کی کوشش کرتے۔ اس دوران ابا نے ان قیدیوں سے بات چیت شروع کر کے ان کی کہانیاں سننی شروع کر دیں تاکہ معلوم ہو سکے کہ ملک کے اس قدر نمایاں اور معتبر لوگوں کو کس جرم میں بدنام زمانہ دلائی کیمپ لا کر تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ میرے ابا کے لیے ان ٹارچر سیلوں میں ہونے والی بربریت ناقابل برداشت تھی۔ اگلی صبح انہوں نے اپنے والد کو ایک خط میں صورتحال سے آگاہ کیا اور اس خط کو کسی طرح خفیہ طریقے سے پوسٹ کر دیا۔ چند دنوں بعد انہیں اس کا جواب موصول ہوا، جس میں لکھا تھا، میرے بیٹے، میں تمہیں اس جرم کی سیاہی میں ہاتھ منہ رنگتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ ہمارے مذہب میں یہ کام ظلم اور حرام ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ تم کسی کو تشدد کا نشانہ بناؤ۔ ہمیں زمین پر دوسروں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے، نہ کہ ظلم اور قتل کے واسطے۔ مجھے یقین ہے کہ اب تم درست فیصلہ کرو گے۔ اگر تمہارے لیے یہ ناقابل برداشت ہے تو واپس آ جاؤ۔ لیکن ابا جانتے تھے کہ واپسی کا راستہ بند ہو چکا ہے۔ FSF کے ساتھ معاہدہ توڑنا آسان نہیں تھا۔ اسے چھوڑنے کی صورت میں یا تو جیل یا اس سے بھی بدترین سزا مقدر بن سکتی تھی۔ ابا نے کیمپ کے اندر خفیہ طور پر قیدیوں کی مدد کرنا شروع کر دی۔ انہیں سگریٹ اور کھانے دیتے اور بات چیت بھی کرتے رہتے۔ ان وزراء میں سے ایک منسٹر نے ابا سے مدد کرنے کی التجا کرتے ہوئے کہا تھا، میرے بیٹے، خدا کے لیے ہماری مدد کرو۔ ہمیں بھٹو کی ایڈمنسٹریشن نے سیاسی اختلافات کی وجہ سے اغوا کیا ہے۔ ہمارے اہل خانہ اور دوستوں کو بالکل معلوم نہیں کہ ہم کہاں ہیں اور ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ کسی طرح بھی ہو سکے تو ہمارے بارے میں کسی کو اطلاع کر دو۔ وہ کئی ماہ تک متواتر میرے ابا سے مدد کے لیے کہتے رہے اور بالآخر ابا نے بڑا قدم اٹھانے کا فیصلہ کر لیا۔ FSF کے ایک اہلکار اپنے باپ کے بارے میں دلائی کیمپ کی کہانی بتاتے ہوئے مزید کہا کہ ابا نے اپنی نوٹ بک میں ان تمام اغوا کنندگان کے نام لکھے اور یہ بھی رقم کر دیا کہ ان کیمپوں میں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ لیکن کیمپ چھوڑنا اتنا آسان نہیں تھا۔ ایمرجنسی نافذ تھی، کسی بھی صورت کسی کو چھٹی نہیں مل سکتی تھی۔ ابا نے کئی بہانے بنائے اور کوششیں کی کہ کسی طرح کیمپ سے باہر نکلنے کا موقع مل سکے۔ انہوں نے کیمپ لیڈر سے بہانہ کیا، سر میں شدید بیمار ہوں، مجھے فوری قریب ہسپتال میں لے جایا جائے، میں کچھ کرنے کے قابل نہیں ہوں، اس حالت میں میں شدید بیمار ہوں سر۔ لیکن کیمپ لیڈر نے ہمیشہ ان کی التجا کو رد کر دیا اور کہا کہ ایمرجنسی حالات کی وجہ سے وہ اس بات کی اجازت نہیں دے سکتے۔ یہ حالات دیکھ کر ابا نے کیمپ سے فرار کا منصوبہ بنایا۔ ایک رات وہ فرار ہو کر لاہور پہنچ گئے اور ایک سابق گورنر اور لاہور اور ایڈوائزر سے ملاقات کی۔ انہیں بھٹو کے دلائی کیمپ کے بارے میں سب کچھ بتا دیا، وہاں کتنے سیاسی رہنماؤں کو قید کر کے تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا تھا۔ گورنر کا خیال تھا کہ ان تمام اراکین کو قتل کیا جا چکا ہے۔ اس مرحلہ پر FSF نے میرے ابا کی تلاش شروع کر دی تھی، لیکن انہیں یہ اندازہ نہیں تھا کہ فرار کے بعد وہ کیا کام کرنے جا رہے ہیں۔ چند دن بعد ابا نے لاہور میں ایک قانون دان سے ملاقات کی۔ اس قانون دان کے بھائی کو بھی FSF نے دلائی کیمپ میں رکھا ہوا تھا۔ ابا کو امید تھی کہ یہ قانون دان اس کی مدد کرے گا۔ ابا نے اپنی ڈائری لی اور اس قانون دان کو تمام قیدیوں کے بارے میں بتا دیا۔ اس دوران ابا کو ٹوائلٹ میں جانے کی حاجت ہوئی تو وہ ڈائری اٹھانا بھول گئے، لیکن باتھ روم میں جاتے انہیں جب ڈائری کا خیال آیا تو بھاگے ہوئے قانون دان کے کمرے میں پہنچے اور اپنی ڈائری اٹھا لی، لیکن اس دوران کافی دیر ہو چکی تھی۔ قانون دان نے ڈائری کی فوٹو کاپی کرا لی تھی اور اگلے ہی دن کورٹ میں گیا اور میرے ابا کی اجازت کے بغیر اس نے ڈائری کے مندرجات کورٹ میں پیش کیے۔ میرے ابا کا نام بھی صیغہ راز میں نہ رکھا۔ ابا کہا کرتے تھے کہ انہوں نے 15 منٹ کے لیے ڈائری میز پر چھوڑی اور یہ بھول ان کی زندگی کی سب سے بڑی بھیانک
خطاب بن گئی۔ یہ جج بھٹو کا قریبی دوست تھا۔ اس نے بھٹو کو ڈائری کے بارے میں سب کچھ بتا دیا اور قانون دان کے بھائی کے لیے کچھ بھی نہ کیا جا سکا۔ زیڈ بھٹو کو علم ہو گیا کہ میرے ابا کیا کرنے جا رہے ہیں۔ اس نے ابا کی گرفتاری کے لیے ایف ایس ایف کو سخت ہدایت جاری کی اور ایف ایس ایف کو ابا کے پاس لاہور بھیجا، لیکن وہ پہلے ہی لاہور چھوڑ کر اپنے والدین کے پاس گاؤں جا چکے تھے۔ وہ کچھ وقت اپنی فیملی کے ساتھ گزارنا چاہتے تھے۔ ابا جانتے تھے کہ انہیں گرفتار کر لیا جائے گا، اس لیے وہ زیادہ سے زیادہ اہل خانہ کے درمیان اپنے دن بسر کرنا چاہتے تھے۔ ادھر ایف ایس ایف نے ایک فوجی کار میں چند فوجیوں کو ابا کی تلاش میں ہر وہ جگہ دوڑایا جہاں انہیں امید ہو سکتی تھی کہ وہ مل جائیں گے، لیکن وہ انہیں ملے تو ایک دن میرے دادا کو اطلاع ملی کہ ایف ایس ایف اور سی آئی ڈی نے گاؤں کا گھیراؤ کر لیا ہے۔ تو وہ فوری طور پر ابا کے کمرے میں گئے اور کہا، رشید جلدی اٹھو، گاؤں میں ایف ایس ایف اور سی آئی ڈی کی گاڑیاں آ چکی ہیں اور تمہیں تلاش کیا جا رہا ہے۔ جب تک میرے ابا نے کپڑے بدلے اس وقت تک وہ گھر کی دہلیز تک پہنچ چکے تھے۔ ایف ایس ایف کے افسر نے دادا سے کہا، سر ہم آپ کے بیٹے کو تفتیش کے لیے لے جانا چاہتے ہیں، آپ فکر مند نہ ہوں، ہم اسے حفاظت سے جلد واپس لے آئیں گے۔ میرے ابا دلائی کیمپ کے ان 30 قیدیوں کے واحد گواہ تھے۔ میرے دادا کو صورتحال کی سنگینی کا اندازہ تھا۔ انہوں نے فوری طور پر پاکستان کے مختلف وزراء، صحافیوں، بی بی سی اور کئی اخبارات کو اپنے بیٹے کی گرفتاری کے بارے میں خط لکھ ڈالے۔ یہی وہ وجہ تھی کہ ایف ایس ایف میرے ابا کو فوری قتل کرنے سے رک گئی۔ ابا کو میڈیا کی جانب سے کافی کوریج مل گئی۔ اگر انہیں پھانسی پر چڑھا دیا جاتا تو یہ بات چھپی نہ رہ سکتی کہ ایف ایس ایف اور زیڈ بھٹو کا اصلی چہرہ کیا ہے۔ بھٹو کو اس نازک صورتحال کا ادراک ہو گیا تھا۔ بھٹو کے خصوصی احکامات پر ایف ایس ایف میرے ابا کو لے کر لاہور ہیڈ کوارٹر آ گئی۔ یہاں انہیں ایک سیف ہاؤس میں کئی ماہ تک نظر بند رکھا گیا۔ یہاں ابا کو کسی کے ساتھ بات کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ اگر وہ باہر سیر کے لیے نکلتے تو ان کے ساتھ 3 ایف ایس ایف کے آفیسر بھی ہو لیتے۔ کچھ ماہ بعد انہیں اسلام آباد کے سیف ہاؤس میں منتقل کر دیا گیا۔ یہ بالائی منزل تھی جہاں انہیں رکھا گیا۔ ان کے ساتھ کمرے میں ایف ایس ایف کا مخبر بھی سوتا تھا، جبکہ سیکیورٹی گارڈز اور افسر الگ سے ان کی نگرانی پر مامور تھے کہ کہیں یہ فرار نہ ہو جائیں۔ قید و بند کی ان اذیت ناک گھڑیوں میں ابا نے پھر فرار کا منصوبہ بنانا شروع کر دیا اور ایک رات وہ کامیاب ہو گئے۔ ایک بس میں بیٹھ کر اپنے دوست کے گھر پہنچ گئے جو اس وقت یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ تھا۔ اس نے ابا کی حالت دیکھ کر بہت پوچھا کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے، لیکن ابا کی اس وقت حالت یہ تھی کہ وہ بری طرح نڈھال اور بھوک سے ناتواں تھے، لہٰذا انہوں نے اپنے دوست کو کچھ نہیں بتایا اور صرف یہ کہا کہ وہ انہیں کھانا کھلا دے اور سو لینے دے۔ لیکن کچھ ہی دیر بعد ابا کو احساس ہوا کہ ایف ایس ایف والے ان کو ڈھونڈ ہی لیں گے، مگر اس دوران ان کی فیملی کے ساتھ کچھ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے انہوں نے بس پکڑی اور دوبارہ سیف ہاؤس جا پہنچے۔ ایف ایس ایف والوں نے انہیں پکڑتے ہی بری طرح تشدد کا نشانہ بنایا اور پھر انہیں کسی اور سیف ہاؤس میں منتقل کر دیا گیا۔ سابق وزیر اعظم اور پیپلز پارٹی کے بانی ذوالفقار علی بھٹو کی بنائی گسٹاپو فورس ایف ایس ایف کے ٹارچر سیل دلائی کیمپ سے منحرف ہو کر فرار ہونے والے ہیڈ کانسٹیبل رشید الدین کی روح فرسا کہانی کا یہ آخری حصہ ہے۔ رشید الدین کو ایف ایس ایف اور زیڈ بھٹو کا اصل بھیانک روپ پوری دنیا کے سامنے بے نقاب کرنے والا اہم ترین گواہ سمجھا جاتا ہے۔ رشید الدین نے ضمیر کی آواز پر بھٹو کے دلائی کیمپ میں بے گناہ سیاستدانوں کی مدد کرنے کی ٹھان لی تھی، جس کی خود انہیں بھاری قیمت چکانا پڑی، اور بالآخر وہ حکومت کا تختہ الٹے جانے کے بعد ایف ایس ایف کے چنگل سے رہا ہوئے تو ہمیشہ کے لیے پاکستان چھوڑ گئے۔ پاکستان میں اقتدار پر براجمان ہوتے ہی جمہوریت کا نعرہ لگانے والے خود کتنے بڑے منتقم آمر ثابت ہوئے۔ رشید الدین کی اس کہانی میں اس کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ واقعات ان کے بیٹے نصیر الدین نے لکھے تھے جو جہاں بیان کیے گئے۔ نصیر الدین کہتے ہیں کہ میرے ابا کو قبائلی علاقے کے پاس ایسے مقام پر منتقل کر دیا گیا تھا جہاں انہیں کسی قسم کی کوئی سہولت فراہم نہیں کی گئی تھی۔ یہاں انہیں احساس ہونے لگا کہ انہیں کسی بھی وقت قتل کر دیا جائے گا۔ سیکیورٹی گارڈز بھی انہیں یہ باور کراتے تھے کہ اگر انہوں نے بھٹو کے بارے میں کوئی بھی غلط لفظ بولا تو انہیں گولی مار دی جائے گی۔ دوسری جانب بھٹو خود بھی مصیبت سے دوچار ہو رہے تھے۔ ان کی حکومت کمزور ہو رہی تھی، اس لیے وہ کوئی رسک لینے کے روادار بھی نہیں تھے۔ ابا ان حالات میں خودکشی کرنے کا سوچ رہے تھے، لیکن اس سے پہلے انہوں نے ایک بار پھر فرار کا منصوبہ بنایا۔ نصیر الدین اپنے باپ کی کہانی سناتے ہوئے کہتے ہیں کہ انہیں روزانہ صبح ٹوائلٹ لے جایا جاتا تھا۔ اس دن وہ ٹوائلٹ گئے تو انہوں نے اس کی ٹونٹی کھول دی
اس کا شور بہت زیادہ تھا۔ ٹوائلٹ کا ایک دروازہ پچھلی جانب بھی تھا۔ وہ باہر نکلے اور 15 کلومیٹر دور جا کر ایک بس پکڑی اور سیف ہاؤس سے کافی دور نکل گئے، لیکن بدقسمتی سے بس نے کچھ فیصلہ طے کیا تھا کہ ایف ایس اے والوں نے روک کر بس کی تلاشی لی اور ابا کو پکڑ لیا۔ انہیں گھسیٹ کر وہ وین میں ڈالا اور قریبی جنگل میں لے گئے۔ اس بار انہیں اس قدر بے دردی سے مارا گیا کہ ان کے بدن کی ایک ایک پور زخموں سے بھر گئی۔ ایف ایس ایف آفیسرز نے ابا کو وارننگ دی کہ اب اگر تم نے بھاگنے کی کوشش کی تو ہم زیڈے بھٹو سے نہ صرف اجازت لے کر تمہیں گولی مار دیں گے بلکہ تمہارے گھر والوں کو بھی عبرت کا نشان بنا دیں گے۔ اب کی بار ابا کی سیف ہاؤس میں بدترین حالت کا نشانہ بنایا گیا۔ انہیں باہر نکلنے کی اجازت بھی نہیں تھی۔ ان کے کمرے میں تیز روشنیاں 24 گھنٹے جلی رہتی تھیں۔ مسلح گارڈ ان کے سر پر سوار رہتے، حتیٰ کہ ٹوائلٹ میں بھی گارڈ ان کے ساتھ جاتے۔ ابا کے لیے تیز روشنی میں سونا ناقابل برداشت تھا۔ ایک دن انہوں نے جوتا مار کر بلب توڑ ڈالے جس پر انہیں روزانہ باقاعدگی سے تشدد کا نشانہ بنایا جانے لگا۔ ابا نے اس کی کوئی پرواہ نہیں کی کیونکہ وہ جان چکے تھے کہ ان کے ساتھ بالآخر کیا ہو سکتا ہے۔ دراصل ان کی امیدیں اب دم توڑ گئی تھیں۔ ان کی حالت ایسی ہو گئی تھی کہ ہر ہفتے ایک ڈاکٹر ان کے پاس جاتا اور انہیں نیند کی گولیاں دیتا کیونکہ ان کی نیند ان سے روٹ گئی تھی۔ کئی ہفتے بعد ابا کو وارسک ڈیم کے علاقے میں ایک نئے اور آخری سیف ہاؤس میں لے جایا گیا۔ یہ پشاور سے 30 کلومیٹر دور شمال مغرب کی پہاڑیوں میں واقع تھا۔ ابا نے مجھے بتایا کہ یہ وقت میری زندگی کا بدترین دور تھا۔ گارڈ مجھ سے نفرت کرتے اور چاہتے تھے کہ مجھے مار دیا جائے۔ نصیر الدین اپنے باپ رشید الدین کے حوالے سے مزید بتاتے ہیں کہ اگر زندہ تھا تو صرف اس وجہ سے کہ ایف ایس ایف کا ایک جاسوس میرے ساتھ کمرے میں سوتا تھا جس سے زندہ ہونے کا احساس ہوتا تھا۔ یہ جاسوس مسعود محمود ڈی جی ایف ایس ایف کے ساتھ کام کر چکا تھا۔ اسے خاص طور پر میری نگرانی کا حکم دیا گیا تھا۔ ایک دن وہ جاسوس کہیں کام سے گیا تو پیچھے سے مجھ پر ان بے رحم گارڈز نے نان سٹاپ تشدد کیا۔ آخر مئی 1977 کا وہ دن بھی آ گیا جب ابا کو چھوڑ دیا گیا۔ اس سے کئی دن پہلے انہوں نے مسعود محمود کو ایک خط لکھا تھا کہ اگر انہیں چھوڑا نہ گیا تو وہ یا تو خودکشی کر لیں گے یا پھر سیف ہاؤس میں کسی کو مار ڈالیں گے۔ انہوں نے خفیہ طور پر ایف ایس ایف کے ایک کارکن کو رشوت دے کر اس کی ایک کاپی اپنے والد کو بھیج دی تھی۔ یہ خط ملتے ہی ان کے والد بہت پریشان ہوئے اور انہوں نے مختلف وزراء اور اخبارات سے رابطے کر کے انہیں صورتحال سے آگاہ کیا کہ یہ سب کچھ بھٹو اور اس کی حکومت کی وجہ سے ہو رہا ہے اور اگر ان کے بیٹے کی مدد نہ کی گئی تو وہ مر جائے گا۔ اس سے 2 ہفتے قبل بھٹو بطور وزیر اعظم بہت کمزور ہو گئے تھے۔ انہیں معزول کر دیا گیا تھا۔ ایف ایس ایف کو اندازہ ہو گیا تھا کہ جلد ہی فوجی قوتیں تخت پر قبضہ کر لیں گی، اس لیے انہوں نے بھی کوئی رسک نہ لینے کا فیصلہ کیا۔ ایف ایس ایف کے سربراہ مسعود محمود نے ان حالات میں میرے ابا سے وارسک ڈیم کے سیف ہاؤس میں جا کر ملاقات کی اور انہیں کہا میں تمہیں جانے دوں گا۔ زیڈے بھٹو نے تمہارے ساتھ جو کیا ہے میں اس سے قطعی متفق نہیں ہوں۔ یہ الفاظ اس مسعود محمود کے تھے جس نے بعد ازاں بھٹو کے خلاف جنرل ضیاء الحق کی مدد کی تھی۔ بعد میں میرے ابا کو ایف ایس ایف کے ہیڈ کوارٹر لے جایا گیا جہاں انہیں دھمکی دی گئی اور اگر کسی کو یہ بتایا کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے تو ہم خود کسی بھی رات تمہارے گھر آئیں گے، تمہیں اور تمہارے خاندان کو قتل کر دیں گے، اس لیے اب اپنے بارے میں سوچو کہ تمہیں کیا کرنا ہے۔ انہوں نے میرے والد کی تمام دستاویزات بھی جلا ڈالی۔ اب والد کے پاس ایسا کوئی ثبوت نہیں تھا کہ وہ کبھی ایف ایس ایف میں بھرتی بھی ہوئے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے 2 افسروں کے ساتھ میرے ابا کو گاؤں پہنچا دیا۔ راستے میں وہ بھی ابا اور ان کے خاندان کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دیتے رہے۔ ابا 17 مہینوں کے بعد اپنے اہل خانہ سے آ ملے تھے۔ وہ خدا کے کس قدر شکر گزار تھے، اس کو الفاظ میں بیان کرنا مشکل ہے، ناممکن ہے۔ انہیں دوسری زندگی ملی تھی۔ گھر آنے کے بعد ابا کی حالت ایسی تھی کہ ہر وقت خوف زدہ رہنے لگے کہ نہ جانے کب ایف ایس ایف والے آ جائیں اور انہیں قتل کر دیں۔ 2 دن اس اذیت میں گزارنے کے بعد وہ ملتان میں اپنی ہمشیرہ کے پاس چلے گئے، لیکن ان کا خوف کم نہیں ہوا۔ وہ اپنے ملک میں اپنے ہی لوگوں سے سخت خوف زدہ رہنے لگے اور ہر کسی پر شک کرنے لگے۔ اس احساس سے وہ باہر نہیں نکل پا رہے تھے، لہٰذا انہوں نے پاکستان چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا اور یورپ کے لیے 1 وے ٹکٹ کٹوا لی۔ اپنے اور اپنے خاندان کی زندگی کو محفوظ بنانے کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ کار ان کے پاس نہیں تھا۔ بہت جلد ہی ضیاء الحق نے ماشاء اللہ لگا کر اقتدار سنبھال لیا۔ اس نے ایف ایس ایف کے
کئی افسروں کو گرفتار کرا کے ان پر قتل کے مقدمات چلائے۔ مسعود محمود نے بھی فوج کے ساتھ خفیہ ڈیل کر لی۔ بھٹو کو پھانسی کی سزا ہو گئی اور مسعود محمود کو بھاری رقم دے کر اسے امریکہ بھیج دیا گیا، جہاں اس نے باقی ماندہ زندگی گزاری۔ نصیر الدین کہتے ہیں کہ میرے والد رشید الدین پاکستان میں مزید ایک دن نہیں رک سکتے تھے۔ وہ ایئرپورٹ پہنچے تو انہیں وہاں دلائی کیمپ کا ایک قیدی مل گیا۔ اس نے ابا سے التجا کی کہ رشید تم مت جاؤ، ہمیں عدالت میں FSF کے خلاف تمہاری ضرورت ہے، تمہاری مدد کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکیں گے، تم پاکستان میں رہو، میں تمہیں بڑی معقول جاب بھی دوں گا۔ لیکن ابا یورپ چلے آئے اور خوف کے بغیر زندگی کا آغاز کر دیا۔ پہلے وہ سوئٹزرلینڈ گئے اور پھر وہاں سے جرمنی میں سیاسی پناہ حاصل کر لی۔ انہوں نے زندگی کا زیادہ وقت فرینکفرٹ میں بسر کیا اور وہ اب لندن میں اپنی اہلیہ کے ساتھ مقیم ہیں۔ یہ تھی دلائی کیمپ کی کہانی، رشید الدین کی زبانی بتائی ہوئی، ان کے بیٹے نصیر الدین کی تحریر سے شاہد نذیر چودھری نے اخذ کی اور آپ کے سامنے ہم نے پیش کی۔ اجازت، اللہ حافظ۔